بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ آج اس درس کا نواں دن ہے۔ وہ عنوان جو ہم نے اپنا موضوع بنایا ہے، جس پر ہم بات کر رہے ہیں، وہ احکام دین ہے۔ آج اس کا نواں دن ہے۔ آپ تمام دوستوں کو اس کلاس میں آمد پر خوش آمدید اور سلام عرض کرتا ہوں۔ بہت اچھے فیڈ بیکس ہمیں مل رہے ہیں، سوالات مسلسل آپ لوگ پوچھ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صرف درس کو سرسری سن کر آگے نہیں بڑھا رہے، بلکہ اس پر غور و فکر کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے اسے دیکھ رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ خداوند متعال آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ تحقیق کی جو آپ کے اندر طلب ہے، خداوند اس کو زیادہ کرے، اور بحق امیر المومنین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اس بلا سے کہ جو اس وقت پورے عالم کو جس نے اپنے زد میں اس وقت لیا ہوا ہے۔ پروردگار تمام مومنین کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہر طریقے سے وہ نعمات اور وہ رحمات کہ جو ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم کا دسترخوان کھلا ہوا ہے، اور ہم جس دسترخوان پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار اس رمضان کے صدقے میں ماہ رمضان، کیونکہ روایت میں فقرہ ہے کہ رمضان کا نام رمضان نہ لیا کرو بلکہ ماہ رمضان کہہ کر پکارا کرو، اس لیے کہ یہ ماہ رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہٰذا اس کی ایک عزت ہے، ایک آبرو ہے، ایک حیثیت ہے۔ تو اس ماہ رمضان کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو بھی اور آپ کو بھی بہترین اجر عظیم عطا فرمائے، اور طلب علم کی وہ تشنگی جو ہمارے اندر ہے اس کو زیادہ اور بیشتر کرے، تاکہ ہم جو حقائق عالم ہیں اور جو حقیقتیں ہیں اس تک پہنچ سکیں اور ان کو درک کر سکیں، اور معرفت اہل بیت میں بھی ہمارے اضافہ ہو۔ یہاں پر ایک بات جو قابل غور ہے، کیونکہ رمضان جیسا مہینہ ہے، اگر نہ ہوتا تو میں اس بات کو عرض نہ کرتا۔ آیت اللہ کشمیری، مرحوم آیت اللہ کشمیری فرمایا کرتے تھے کہ دعائے افتتاح کا ایک فقرہ ہے شروع میں، مدللاً علیک، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کہا کرتے تھے دلال کرو پروردگار عالم سے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ اپنی حاجت کو خدا کے سامنے رکھو اور ناز و نخرے کرو۔ یعنی کیا؟ یعنی جس وقت دسترخوان بچ جائے، کیونکہ اس نے اپنی رحمت دن بھر بھوکے رہے اس کے لیے اور تم نے روزہ رکھا، تو اب اس نے افطار کے وقت اپنی رحمت اور اپنی برکت کا سفرہ تمہارے سامنے دسترخوان بچھا دیا ہے۔ جب پہلا نوالا اٹھاؤ افطاری کے لیے اور اسے اپنے منہ کے قریب لے کر آؤ، تو اسے واپس رکھ دو اور پروردگار سے کہو پروردگار اسے تب کھاؤں گا جب تم میری فلاں حاجت کو پورا کر دے۔ اور بہترین ایک جو ہے کامیاب مجرب نسخہ ہے، اور کافی افراد کی اسی کے وسیلے دعائیں قبول ہوئی ہیں، کیونکہ وہ وقت قبولیت دعا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب اس عمل کو بھی انجام دیں، اور اس کے علاوہ وہ دعائیں جو مفاتیح الجنان میں ذکر ہوئی ہیں یا علماء نے بیان کی ہیں، اس کو بھی اس ماہ رمضان میں پڑھیں اور بہترین طریقے سے اس کا استفادہ کریں۔ اور شب قدر کے لیے بھی روایتوں میں آیا ہے کہ شب قدر میں تعلیم اور تعلم جو ہے وہ ایک اپنی اس کی ایک فضیلت ہے اور بہترین اجر خدا کے نزدیک ہے۔ تو اور جیسا کہ روایات میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ائمہ نے فرمایا کہ یا تو عالم بنو یا تو طالب علم بنو، کوئی تیسرا نہیں بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو ہم سب طالب علم ہیں اور ہمیں اپنی زندگی کو اسی انداز میں آگے بڑھانا چاہیے کہ ہم مسلسل طالب علمی میں اپنی زندگی کو گزار دیں۔ خوب، اب آتے ہیں ہم اپنی بحث کی طرف، اور جہاں تک ہماری گفتگو کل 8ویں درس تک پہنچی تھی وہ شرائط وضو تھی، جس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ پانی ہے، پانی کا ظرف ہے، وضو کے اعضاء ہیں، وہ پارٹس کے جہاں پر وضو کرنا ہے، وہ شخص جو وضو کرے، اور عمل وضو کے حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ جس میں کچھ دوستوں نے ہم سے سوال پوچھا اور ہم نے ان کو جواب دیا۔ اس کا جو آخری چیز اس حوالے سے رہتی ہے اس کو بھی عرض کر دیں کہ وہ چیزیں جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں؟
پہلی چیز جو وضو کو باطل کرتی ہے وہ پیشاب ہے، دوسری چیز پاخانہ ہے، تیسری چیز نیند ہے، چوتھی چیز ریح جسے کہتے ہیں، یعنی کیا؟ یعنی وہ گیس جو انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہے، اس سے وضو جو ہے، معذرت چاہتا ہوں، اس سے وضو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ پانچویں چیز بے ہوشی و مستی، یعنی انسان بے ہوش ہو جائے یا ایک مستی کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جائے، اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ وضو باطل ہو جاتا ہے۔ چھٹی چیز وہ چیز ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جیسے غسل جنابت۔ اور ساتویں اور آخری چیز استحاضہ، جو خواتین سے متعلق چیز ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں کہ جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں ایک مرتبہ، پہلی چیز پیشاب، دوسری چیز پاخانہ، تیسری چیز نیند، چوتھی چیز ریح، پانچویں چیز بے ہوشی و مستی، چھٹی چیز وہ چیز ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے مثل غسل جنابت، اور ساتویں اور آخری چیز استحاضہ۔ یہاں پر دیکھیے، دقت کیجئے اور غور کیجئے کہ یہاں پہ صرف 7 چیزیں تمام مراجعین نے بیان کی ہیں کہ ان 7 چیزوں سے وضو باطل ہوتا ہے۔ ایک عام طور پر ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں بر صغیر میں جو ایک غلط فہمی جو ہے وہ مشہور ہے، وہ لا علمی کی وجہ سے، اس لیے کیونکہ انسان وقت جب نہیں جانتا ہے کسی چیز کو تو پھر وہ اپنے خیالات میں کچھ ایسی چیزوں کو بنا لیتا ہے اور پھر اس کو شریعت سے جوڑ دیتا ہے، اور وہ یہ فکر کرتا ہے کہ یہ چیزیں شریعت میں داخل ہیں اور شریعت کا حکم ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مثلا ایک چیز جو عموماً دیکھی جاتی ہے کہ مثلا اگر آپ نے کھانا کھایا تو وضو کھانے سے باطل ہو جائے گا، یا کسی نے سگریٹ پی لی تو کوئی اسموکنگ اگر کرتا ہے تو سگریٹ پینے سے روزہ باطل ہو جائے گا، یا جھوٹ بولنے سے جو ہے وہ معذرت وضو باطل ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں سے وضو باطل نہیں ہوتا، صرف اور صرف یہی 7 چیزیں ہیں کہ جس سے وضو باطل ہوتا ہے، اور اگر کوئی اور چیز اس سے ان 7 چیزوں کے علاوہ اگر اس میں جوڑتا ہے یا داخل کرتا ہے تو وہ غلط ہے اور وہ شامل نہیں ہوگا۔ خوب، یہ 7 چیزیں میں نے عرض کر دیں۔ اس کے بعد جس کا ذکر میں نے کل کیا تھا، جبیرہ۔ جبیرہ کیا ہوتا ہے؟ وضو جبیرہ۔ اگر وضو کا تعریف جو ہے وہ جبیرہ کی وہ یہ ہے، اور اسے غور سے سنیے کیونکہ آپ کو بڑا کام آئے گا یہ، کیونکہ ایسے بہت سے واقعات پیش آتے ہیں کہ جہاں پر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ وضو جبیرہ کرے اور وضو معمولی نہیں کر پاتا اس درمیان۔ جبیرہ کی تعریف کیا ہے؟ اگر وضو کا کوئی عضو یعنی کوئی پارٹ ٹوٹ جائے یا زخمی ہو جائے یا جل جائے تو اس وقت جو وضو ہوتا ہے اس کو وضو جبیرہ کہتے ہیں۔ پس کیا تعریف ہوئی وضو جبیرہ کی؟ اگر وضو کا کوئی عضو پارٹ ٹوٹ جائے یا زخمی ہو جائے یا جل جائے تو اس وقت جو وضو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضو جبیرہ کہا جاتا ہے۔ اس تعریف کو انشاءاللہ آپ کی اسکرین پر بھی یہ تعریف چلی ہوگی اور آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، اس کو نوٹ کیجئے، محفوظ کیجئے، کیونکہ ہمارے یہاں کبھی کوئی مرض ایسا ہو جاتا ہے کہ جہاں پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ وضو جبیرہ لیا جائے، یا پھر کہیں ٹوٹ جاتا ہے کوئی ہاتھ کسی کا، کیونکہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ، یا جل جانا کیونکہ جو اتفاق ہوتا ہے اور کوئی ایسی چیز اتفاقاً اور ہو جاتی ہے معمولاً نہیں یعنی اتفاقاً، تو اس وقت پھر یہ مسائل پیش آتے ہیں، تو انسان کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ اس وقت اسے کیا کرنا ہے۔ اور اب جو ہم اسی کے حوالے سے یعنی زخمی یا ٹوٹا ہوا یا جلا ہوا، ان تینوں صورتوں میں ہمیں کس طریقے سے وضو کرنا ہے، یعنی وہ وضو جبیرہ کیا ہے، کس طریقے سے اس کو کیا جائے اس وضو کو، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور یہ ایک بہت غور سے اور بہت ہی زیادہ کنسنٹریشن سے اس بات کو سنیے گا، کیونکہ اگر یہ بات سمجھ نہیں آئی تو ساری بحث کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی اور آپ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے۔ لہٰذا غور سے اور بڑی احتیاط سے ان چیزوں کو محفوظ کیجیے گا، اور اگر کسی نے نہیں بھی سمجھا تو انشاءاللہ ہم جو ہے واٹس ایپ گروپ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ تصویر انشاءاللہ آپ کے اسکرین پہ بھی چلے گی تو آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی ایسی چیز ہے مثلا زخم ہے یا ٹوٹا ہوا کوئی چیز ہے، ہاتھ یا پیر یا جلا ہوا ہے مثال کے طور پہ، تو اس میں 2 صورتیں ہمارے سامنے پیش آتی ہیں۔ پہلی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ پانی اس کے لیے نقصان نہیں ہو، یعنی اس جگہ پہ کہ جہاں وہ جلا ہوا ہے، وہ پارٹ، وہ عضو جسم کا کہ جو جلا ہوا ہے یا ٹوٹا ہوا ہے یا زخمی ہے،
دو حالتیں ہمارے سامنے، اس کے علاوہ کوئی حالت نہیں ہے. تو پہلی حالت کیا ہے؟ وہ یہ کہ پانی اس کے لیے نقصان نہیں ہو، یعنی یہ کہ اگر وہ پانی ڈالے تو اس کو زخم پر کوئی اضافہ نہیں ہوگا، یا ٹوٹا ہوا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی، جلا ہوا ہے تو اس کو جلن یا کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو اس وقت وہ کیا کرے گا؟ وہ وضوء معمولی لے گا اور اسے وضوء جبیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وضوء معمولی سے اس کا کام ہو جائے گا. تو یہ تو ہو گئی پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر پانی کا پہنچنا نقصان دیتا ہو یا ناممکن ہو. پہلی چیز ہم نے عرض کی پانی اس کے لیے نقصان نہیں دیتا ہو تو وہ وضوء معمولی لے گا. جو دوسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ کہ پانی کا پہنچنا نقصان دیتا ہو یا ناممکن ہو. اس صورت میں کہ وضو کا پہنچنا ناممکن ہو یا نقصان دیتا ہو، پھر دو حالتیں اور دو شکلیں اور دو صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ زخم بند ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ زخم کھلا ہوا ہے. غور سے اس کو سنیے. اس صورت میں کہ جب پانی کا پہنچنا ناممکن ہو یا نقصان دیتا ہو، دو حالتیں پھر ہمارے سامنے. پہلی حالت یہ ہے کہ زخم بند ہے، دوسری حالت یہ ہے کہ زخم کھلا ہوا ہے. اگر تو زخم بند ہے تو پہلی صورت اس میں جو بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ اگر ممکن ہو تو اس کے اوپر بھیگا ہاتھ پھیرا جائے. یعنی کیا؟ یعنی ایک بینڈیج بنی ہوئی ہے اور اس پہ زخم کے اوپر جو ہے بینڈیج ہے، اس پہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے وضو کرنا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے بھیگے ہوئے ہاتھ سے اس بینڈیج کے اوپر ہاتھ کو پھیر لیں گے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ وضو ہو جائے گا آپ کا. اگر زخم بند ہے تو پہلی حالت اس کی یہ بنتی ہے کہ اگر ممکن ہو تو اس کے اوپر بھیگا ہاتھ پھیرا جائے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ ورنہ دونوں چیزیں اس کو کرنی پڑیں گی، وضو بھی کرنا پڑے گا اور تیمم بھی کرنا پڑے گا. اس میں رعایت نہیں ہے، یعنی دونوں چیزیں اس کو انجام دینی ہوں گی. اگر بھیگا ہاتھ وہ اس کے اوپر سے نہیں پھیر سکتا تو اس کو دونوں صورتوں میں انجام دینا ہوگا، وضو بھی کرنا ہوگا اور تیمم بھی کرنا ہوگا. اب جو دوسری حالت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ زخم کھلا ہوا ہے. زخم کھلا ہوا ہے تو اب پھر دو حالتیں دوبارہ سے سامنے ہیں. پہلی حالت یہ ہے کہ زخم جو کھلا ہوا ہے وہ چہرے اور ہاتھ پر ہے یا سر و پیر کے اوپر ہے. اگر چہرے اور ہاتھ کے اوپر زخم کھلا ہوا ہے تو صرف اطراف کو دھو لے. مثلا چہرے کے یہاں پر کوئی زخم ہے یا اس طرف کوئی زخم بنا ہوا ہے یا ماتھے پہ کوئی زخم ہے یا ہاتھ کے کسی حصے پر زخم ہے تو اطراف کو وہ دھو لے. اس صورت میں کہ زخم کھلا ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی پٹی یا بینڈیج نہیں ہے. یہ بات واضح ہو گئی. لیکن اگر زخم کھلا ہوا سر کے اوپر یا پیر کے کسی مقام پہ، یعنی پیر کے اوپر ہے، تو پھر اس کے بعد دو صورتیں دوبارہ ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اس پر کوئی پارچہ رکھنا ممکن ہو، یعنی کوئی کپڑا رکھنا. اگر سر پہ زخم ہے تو کوئی کپڑا رکھ سکتا ہے، یا پیر پہ اگر زخم ہے تو اس پر کوئی پارچہ رکھ سکتا ہے. پارچے کے اوپر سے مسح کرے اور تیمم، دونوں صورتیں یہاں پر انجام دینی ہوں گی اسے. اگر اس کے سر و پیر کے اوپر کوئی زخم ہے اور زخم کھلا ہوا ہے تو اگر اس پر کوئی کپڑا وہ رکھ سکتا ہے تو کیا کرے گا؟ اسی کپڑے کے اوپر سے وہ مسح کرے گا، پیر کا بھی اور سر کا بھی. اس کے علاوہ اس کو تیمم بھی کرنا ہوگا، یعنی تیمم ساتھ ضروری ہے. ورنہ اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتا اور اس کے لیے کوئی مشکل ہے تو پھر فقط وہ تیمم انجام دے گا اور اس کا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا وضو. تو ایک مرتبہ سے دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی سے کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے. زخم اگر ٹوٹا ہوا ہو، جلا ہوا ہو یا کسی بھی حالت میں ہو تو دو صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی یہ کہ پانی کا پہنچانا اس کے لیے نقصان نہیں ہے تو وہ معمولی وضو انجام دے گا اور اسے کوئی مشکل نہیں ہے. دوسری حالت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پانی کا پہنچنا نقصان دیتا ہو یا ناممکن ہو. اس دوسرے والے صورتحال میں کہ جہاں پر پانی کا پہنچانا نقصان دیتا ہو یا ناممکن ہو، پھر دو حالت ہمارے سامنے ہے. پہلی حالت زخم بند ہے، دوسری حالت زخم کھلا ہوا ہے. جو پہلی صورت ہے کہ زخم بند ہے، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ممکن ہو اسی کے اوپر بھیگے ہاتھ کو پھیر لے. دوسری ورنہ کیا کرے؟ وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے. دونوں چیزوں سے کرنی پڑیں گی. اگر زخم کھلا ہوا ہے تو یا زخم وہ چہرے اور ہاتھ کے اوپر ہے تو چہرے اور ہاتھ کے اوپر ہونے کی جو کنڈیشن ہے اس میں کیا ہوگا؟ صرف اطراف کے اوپر وہ پانی کو ڈال لے اور اس زخم کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے، یعنی زخم کھلا ہوا ہے اگر چہرے اور ہاتھ کے اوپر. یا اگر سر اور پیر کے اوپر کوئی زخم ہے تو اس وقت پھر دو حالتیں ہیں. اس پر کوئی پارچہ یعنی کپڑا رکھ سکتا ہے تو پارچے کے اوپر سے مسح کرے سر کا اور پیر کا. ٹھیک ہے، اور تیمم بھی ساتھ میں کرے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ اگر مشکل ہے تو فقط تیمم انجام دے، اس کا وضو درست ہے اور وضو ٹھیک ہے.
تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ لوگوں نے اچھے سے سنی ہوں گی، اس پر غور کی ہوگی، اور اگر مزید کوئی سوال آپ کا اسی درس کے متعلق ہو تو ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں واٹس ایپ گروپ میں، اور آپ کے سوالات کا جواب ہم اس واٹس ایپ گروپ پہ ہی دیں گے۔ سلامت رہیے، خیر و عافیت سے رہیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔